تو ان کے جسم میں ان کی روح کے ساتھ لطائف بھی ڈالے جائیں گے۔ اگر دیدار نہیں ہوا تو لطائف اگلے جسم میں نہیں ڈلیں گے، صرف دیدار والوں کے لطائف۔ جنت والے جسم میں بھی لطائف ڈالے جائیں گے جن کی وجہ سے ان کی طاقت ہوگی۔ آپ نے مختلف بیان میں فرمایا کہ یوم محشر میں سبھی انسانوں کو ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ میرا سوال ہے کہ کیا جنتی اور دوزخی جسم کی ظاہری صورت اس انسان کی دنیا والی صورت جیسی ہوگی یا الگ ہوگی؟ یہی صورتیں اگر ہوں گی تو کون سی حور آپ کے اوپر فدا ہوگی؟ کوئی حسین صورتیں دے گا نا، کم سے کم کمپیٹیبل تو ہو حور کے ساتھ۔ ابھی دیکھو ظاہر شاہ اسی حالت میں اگر جنت میں پہنچ جائے تو حوریں کیا کہیں گی؟ بابا معاف کرو، کیوں آئے ادھر؟ تو کوئی لمبا تڑنگا، کوئی خوبصورت حسین ظاہر شاہ کو جسم دیا جائے گا، لیکن مزہ کس کے لیے ہے؟ جن لوگوں کو دیدار الہی ہو جائے گا تو ان کے جسم میں ان کی روح کے ساتھ لطائف بھی ڈالے جائیں گے۔ اگر دیدار نہیں ہوا تو لطائف اگلے جسم میں نہیں ڈلیں گے، صرف دیدار والوں کے لطائف۔ جنت والے جسم میں بھی لطائف ڈالے جائیں گے جن کی وجہ سے ان کی طاقت ہوگی۔ اور یہ جو لطائف وغیرہ ڈالے جائیں گے یہ 5ویں درجے کی جنت ہے۔ 6 درجے کی جنت تو دارالنعیم ہے، وہاں تو نبیوں کو رکھا ہے، غیر نبی اس جنت میں نہیں جا سکتا۔ 5ویں درجے کی جو جنت ہے اس میں بھی دیدار وغیرہ ہوگا لیکن تھوڑا سا دور سے۔ 5ویں درجے کی جنت سے دیدار شروع ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا تھوڑا تھوڑا، یعنی جیسے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، تو یہاں تم نے جتنی محنت کی ہوگی روحانیت میں اسی کے حساب سے دیدار بھی ہوگا کوالٹی۔ اور جو تم نے سب کچھ چھوڑ دیا، آخرت کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ دیدار سے پہلے ایک وعدہ اللہ لیتا ہے کہ سب سے پہلے آخرت کو طلاق دے ورنہ میری طرف قدم نہیں بڑھانا۔ آخرت کو طلاق دے، آخرت کو طلاق دے تو کیا ہے، حوریں گئیں، محلات گئے، لیکن جس کو رب کی تڑپ ہوتی ہے وہ تھوڑی کہتا ہے حوروں کا کیا کرنا ہے، جانے دو، بھاڑ میں جائے حور اور جنت، ہمیں تو رب کا چہرہ دیکھنا، ہمیں تو رب چاہیے۔ جس طرح ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمیں تو گوہر چاہیے، باقی سب کچھ جائے بھاڑ میں، ہمیں تو گوہر چاہیے۔ اور یہاں کا دیدار کوئی دیدار نہیں ہے، نہ یہاں کی کیفیت کوئی کیفیت۔ وہاں جا کے جو دیدار ہوتا ہے نا اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں وہاں چل رہا تھا تو چلتے چلتے جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ سرکار کا جلوہ ہے سامنے، تو میں نے دور سے ہی یوں کر کے بوسہ لیا، یوں کر کے، تو وہ جلوہ میرے ہونٹوں میں سما گیا، یعنی دور سے ہی بوسہ لینے سے، اور میں چپ ہوں اور ہونٹ ہل رہے ہیں، را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض۔ ہاں اثرات ہوتے ہیں وہاں کے، آہستہ آہستہ جذب ہوتے ہیں، کیونکہ اور یہ جو ضم کے ذریعے جو عکس جاتا ہے یہ انتہائی لو کوالٹی کا ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ضم کرتے ہیں نا، یہ صرف ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، کہ یہاں سے ٹرانسفیگریشن ہو پھر ٹرانسپورٹیشن ہو۔ وہ ٹرانسفیگریشن کیونکہ وہ غیر اللہ کے لیے وہاں جانا الاؤ نہیں ہے، لہٰذا ٹرانسفیگریشن ضروری ہے، اسی لیے وہ ایک اسپریچول انفیوژن ہوتا ہے جس میں رب کا عکس آئے گا اور وہ آپ کی روح اور رب کا عکس مکس ہو جائیں گے، جیسے دودھ میں چائے کی پتی چینی ڈال کے چائے بنا لی۔ اب وہ چائے بن گئی تو آپ کہیں اس میں سے دودھ نکال کے الگ رکھ دو، ہو سکتا ہے؟ اس میں چائے بنا لی، چائے جب بنائی تھی اس میں دودھ ڈالا تھا، چائے کی پتی ڈالی تھی، چینی ڈالی تھی، اب جب چائے بن گئی اور اشفاق ہے اب اس میں سے دودھ نکال کے رکھ دو الگ، ارے بھائی کیسے دودھ نکال کے، چائے بن گئی۔
اسی طرح وہ عکس اور روح مل جاتے ہیں، وہ ایک نئی شکل بن جاتی ہے، نہ رب نہ بندہ. لیکن یہ بھی صرف ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہے کہ تاکہ عالم غیب تک رسائی ہو جائے. جب عالم غیب میں پہنچتا ہے بندہ تو پھر اس کی اوور ہالنگ ہوتی ہے. پھر جو ہے درجہ بدرجہ اس کے اندر کئی پرت جلوے کی پڑتی ہیں، پھر تو پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے وہ.